سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، فخر موجودات، مقصود کائنات، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ جمعرات ہے، بامراد لوگ بامراد رہنے کے لیے مراد سامنے رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں جو ان کو مسائل ہوتے ہیں شرعی اور فقہی، اور آج بہت دنوں بعد ہمیشہ سے، کیونکہ مہینے کی انگریزی پہلی تاریخ آئی ہے، تو پھر ہمارے مہمان بھی نئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت خاص ہیں۔ الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ ہم آپ کے خاص مسائل، چاہے وہ شرعی مسائل ہوں یا سمجھنے کے لیے دینی فقہی مسائل ہوں، پوچھتے ہیں اور پھر ان سے جواب لیا کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بڑا خاص ہے، انتقال، یعنی انتقال ہو جانے پہ کیا کیا ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو ہمارے معاشرے میں دینی واجبات اور فرائض کی انجام دہی میں، کیا کرنا چاہیے اور کیا ایسا ہے جو ہوتا ہے جو دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے، اور پھر کیا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک تو بندوں کی رضا ہوتی ہے، وہ بریانی اور ان تمام چیزوں میں نپٹ جاتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے۔ وہ کون سے ہو سکتے ہیں، اس پہ آج ہماری بات ہوگی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، خوبصورت، خوب علم اور ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی کرنے والے قاری خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اجازت سے آج پروگرام کا آغاز ہی حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بڑی خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے اس پیاری سی آواز کو سنا ہوگا۔ اس آواز میں درد بھی ہے اور رحمانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ ہمارے پاس طاہر ندیم قادری موجود ہیں، بہت بڑی آواز کے مالک، بہت خوبصورت اور کمال رکھتے ہیں اپنی ادائیگی کے اوپر۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم ساتھ، اور گزارش کروں گا کہ بارگاہ باری تعالیٰ میں حمد کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ
سنا گئے جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر ہو ورد زباں ذکر تیرا اللہ 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 جل جلالہ. بھائی واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے بہت پیارے. طاہر ندیم صاحب سے 2017 میں ہماری ملاقات رہی رمضان نشریات میں، اور وہ جو فاصلہ ہے اس کی ساری تشنگی آج آپ نے مٹا دی ہے. اللہ رب العزت کا ذکر اس انداز سے آپ نے کیا ہے. قاری صاحب، ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے واجبات اور فرائض خاص طور سے ان پہ آ جاتے ہیں جو اس کے وارثین ہوتے ہیں. ان میں سے کیا کیا بنیادی فرائض ہیں، کن چیزوں کو واقعی سیریس اور سنجیدہ لے کے نبھانا چاہیے، اور کون سی غیر ضروری چیزیں جن سے بچنا چاہیے؟ جزاک اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق بتائے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، صحیح. فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے. اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ میت کا آخری حق ہے. اچھا. یہ جو ہم جنازہ پڑھ کے اسے رخصت کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا اس کی دعاؤں کا محتاج. اچھا. مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، صرف دعائیں کام جتنی ان کی دعاؤں کا محتاج ہوتا. یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے جنازے پڑھاتے جی تو آپ پر ایک رقت کی کیفیت اللہ طاری ہوتی اکبر اللہ. چونکہ آپ کا ہر کام اخلاص سے بھرپور ہوتا تھا. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں تو بس رسم اذاں رہ گئی، روح بلال نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین تلقین غزال. غزال لیکن ایک لائیو کالز بھی ساتھ ساتھ شامل جی گفتگو کرتے ہیں تاکہ کافی دیر سے منتظر ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید. بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. خرم حسین میرا پورا نام ہے. خرم حسین صاحب، برادر من، خوش آمدید. الف لام میم میں کیا پوچھیں گے آپ؟ میرے کچھ گھریلو جو ازدواجی معاملات ہیں ان میں کافی زیادہ پرابلم ہے، کچھ سختی آ رہی ہے، بچے بھی ناراض ہو کے گئے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے، قاری صاحب سے رائے بھی لینا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی آپ. خرم، بہت شکریہ آپ نے کال کی، آپ کی آج کی پہلی کال تھی، مگر چونکہ ذاتی مسائل بعض اوقات حاوی آ جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اس حوالے سے میری رہنمائی اصل اب وہ پچھلی بات ہے، یعنی وہ کنٹینیو رکھیں، وہ ہم لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں علاج کے لیے بیٹھے ہیں. صحیح. ریزن وہ بتائیں گے، صحیح ہے. بیماری وہ بتائیں گے. صحیح. بیماری یہ ہے کہ حالات گھر کے صحیح نہیں ہیں، کیا کریں؟ صحیح نہیں، لیکن اس کی ریزن ضرور ہوگی جو ان کے علم میں ہوگی، جو انہوں نے ظاہر نہیں کی. اچھا. ہم جو جواب دیں گے اس سبب پر دیں گے. صحیح. مثال کے طور پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انکم اگر حلال کی نہ ہونا، اچھا، اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے یہ بیان کر رہے ہیں. مگر پریشانیاں تو مومنوں کے گھروں میں بھی آتی ہیں. آتی ہیں تو اس کی ریزن الگ ہوگی، اچھا. اس کی وجہ الگ ہوگی. اولاد ساری کی ساری کیوں نافرمان ہے؟ صحیح. بچپن سے ہم نے تربیت نہیں کی، یا کیا وجہ، ان کو ماں اچھی نہیں ملی، صحیح. ماں تربیت نہیں کرتی، یا ماں اور باپ کی گھر میں لڑائی رہتی ہے ہر وقت، تو بچے اس سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ زندگی کو، گھر میں رہنے کو ایک عذاب سمجھنے لگتے ہیں. صحیح. تو اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جو مجھ سے بہتر وہ خود جانتے ہیں. تو وہ جس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس وجہ کو ختم کریں. صحیح ہے. قاری صاحب، ایک دعا ہی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور وہ کریں گے جی ہاں، ضرور. بالکل. جب آپ نے لائیو کال کی تو یقیناً ایک اعتماد اور ایک بھروسے کی صورتحال ہے، اور آپ نے قاری صاحب پہ اس پروگرام کے اوپر وہ رکھا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات لیتے رہیں، ان میں شرعی اور فقہی سوال زیادہ پیش نظر رہیں گے، مگر آپ چاہتے ہیں اپنے من کی بات کرنا تو یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات کو ویلکم کریں گے اور پھر مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین کے واجبات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے انتقال کے واجبات کے اوپر, فرائض کے اوپر, ذمہ داریوں کے اوپر. واجب کفائی کیا ہے اور پھر اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. اسی دورانیے میں سوال جواب بھی ہم لے رہے ہیں. آپ کے ہر قسم کے سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. فقہی اور شرعی مسائل کسی بھی طرح کی, کسی بھی نوعیت کے آپ پوچھیں گے, آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. تو قاری صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دعاؤں کا محتاج رہ جاتا ہے, سب سے زیادہ ضرورت اس کو. جی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی صحابی کا جنازہ پڑھتے اتنے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنازہ آیا اور نبی مکرم نے اسے پڑھایا جی, اور میں آپ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا تھا. جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب جس رقت کے ساتھ دعائیں پڑھی وہ دعائیں ایسی تھیں کہ میں کھڑے کھڑے یہ سوچتا رہا کہ کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے. یعنی حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج تو یہ بندہ بخشا ہی جائے گا. اللہ اکبر. تو اس اخلاص بھری دعاؤں کے نتیجے میں صحابی اپنی زندگی کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی. اچھا, آج کل ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے, بلکہ شاید پرانا ہی ہو, کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو وہ دعا میں آپ کو سنا رہا ہوں, اللہ آپ کو بہت دے. اللہ کو نہیں سنا رہا ہوتا, آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ بڑا ہمدرد ہوں, بڑا مخلص ہوں. آپ کا لائیو کالر بھی ساتھ میں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے آج آپ؟ بھائی میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے, مثلا کام کی بندش بہت زیادہ ہے, کوئی کام نہیں. ہمارے اپنی گاڑی ہے لیکن اس پہ کام کوئی نہیں ہے, مثلا وہ لوڈنگ والی گاڑی ہے. تو کام کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں؟ کاروبار ہی کر رہے ہیں, مثلا لوڈنگ کے پہ گاڑی چلا رہے ہیں نا. بہن کاروبار تو پچھلے 6, 7, 8 ماہ سے ہر انسان پریشان ہے کووڈ کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے. آپ نے کچھ نہیں بھائی دیکھیں نا, ہمارا بالکل ہی کوئی نہیں, کہ ایک آدھ سواری بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے ہماری بہن کو؟ جی بالکل ایسی مل سکتی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کام, جو بھی کاروبار شروع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق استخارہ کر کے کیا جائے. اچھا, استخارہ کیا جائے. پہلے استخارہ کیا جائے اچھا, کہ آیا میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. صحیح ہے. جب اللہ رب العالمین سے خیر کا مشورہ اسے مل جائے گا, اس کے بعد جب وہ کام شروع کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارے کے معنی یہی ہیں اللہ سے خیر چاہنا, خیر طلب کرنا, خیر مانگنا. تو جب آپ اللہ سے خیر مانگیں گے تو اللہ خیر ہی دے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے, لیکن وہ مانگنے کا طریقہ کار کیا ہو مسنون؟ جو استخارے کا, جی استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھے. اچھا, اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اگر تو دعائیں اس کو یاد ہیں, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے, یہ اگر اسے زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھے, اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کسی بھی کاپی میں یا کسی جگہ اس کو لکھی ہوئی مل رہی ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھے. تو اس میں 3-4 دفعہ حاذ الامر کے الفاظ آتے ہیں. اچھا, اس دعا کے اندر نا, اس وقت وہ اپنے اس کام کا تصور ذہن میں لائے جس کے لیے وہ استخارہ. مثلا رشتہ ہے, بیٹی کا رشتہ ہے, بیٹے کا رشتہ ہے, رشتہ آیا ہے گھر میں, اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ابھی تو اچھا دکھا رہے ہیں, کل کو کیسے ہوں گے, لیکن اللہ کو سب پتہ ہے. تو آپ اللہ رب العالمین سے خیر طلب کریں اور استخارہ کریں. پھر اگر استخارے میں, اچھا یہ بھی ہے کہ استخارے میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بہتر ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. صحیح ہے, دل مطمئن ہو جائے گا. دل مطمئن ہو جائے گا. اچھا, 10 بندے بھی روکیں گے نا کہ آپ یہ کام نہیں کرو گے, آپ کہو گے کچھ بھی ہو جائے میں تو یہی کروں گا. اللہ اکبر. صحیح. اور اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, صحیح, دین کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے, عاقبت کے لحاظ سے, ہماری اقتصادیات کے لحاظ سے, تو اللہ تعالیٰ اس کام کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے. اچھا, بڑا کمال ہے, یہ تو بڑی کام کی بات آپ نے بتائی ہے. کالر بھی ساتھ میں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, نبیلہ. جی, تو میں نے پوچھنا ہے کہ میرا بھتیجا ہے جی, تو وہ ماں باپ کا نافرمان بڑا ہے, وہ اچھا, کہنا کوئی نہیں مانتا. وہ ایسی اس نے ایک پیپر اس کا رہ گیا, رات کو لیٹ آتا ہے, دن کو سویا رہتا ہے. وہ اب اس کا سعودیہ کا کر رہے ہیں لیکن نہیں مانتا. پہلے اسے بہت تھا کہ میں سعودیہ جاؤں, لیکن اب بالکل نہیں مانتا.
اور میرے بھائی اور میری بھابھی اتنے تنگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کسی طریقے سے چلا جائے, ہماری جان چھوٹے. ہاتھ اٹھانے تک وہ فرق نہیں کرتا. کوئی اس کے لیے کوئی دعا یا مثلا کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ وہ رائے راست پر آ جائے. ٹھیک ہو گیا قاری صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے خود دعا کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ دعوت الوالد لوالدہ، کہ جب بھی کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو اس کی بہتری کے لیے دیکھیں میری دعا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، واہ واہ واہ. لیکن باپ کی دعا کی اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ وہ رد نہیں ہوگی، سبحان اللہ. رد ہی نہیں ہوگی. قبول ہوگی. بڑی بات, بہت بڑی بات. تو اس لیے ماں باپ اپنی بچوں کو دعائیں نہیں دیتے. نہیں دیتے تو ہیں. نہیں رسمی طور پر. اچھا. کبھی ایسا ہو رات کو اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں اور اللہ کے آگے کم از کم 2 اتھرو تو گرا ہی دیں نا. واہ 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 واہ. دیکھیے ایک عادت ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے. بچپن میں دنیا میں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی ایک ہی لینگویج ہوتی ہے، چاہے پٹھان ہو، انگریز ہو، عربی ہو، اجمی ہو، وہ ہے رونا. اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ روتا ہے. پہلی زبان رونا ہے. رونا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں رونے سے پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کہتا ہے میرے بندے اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو نے رونا چھوڑ دیا. اللہ اللہ. وہ رونے کی عادت پھر سے ڈال، بھائی واہ. پھر دیکھ وہ ضرورتیں تیری کیسے پوری ہوتی. بھائی واہ. تو ماں باپ کبھی مصلی بچھا کے اولاد کے لیے 2 آنسو گرا کے تو دیکھیں. کیا بات ہے. کیا بات. پھر دیکھیں کہ رب العالمین کیسے نواز. کیا بات ہے. یہ بہت بڑی لاکھوں کروڑوں کی بات ہے. آج کا یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. یہ 2 آنسو کہاں کہاں کام آئیں گے ذرا دیکھیے. اور ماں باپ کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں بڑی پوری ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. کسی ولی اللہ کے پاس آپ کو اس معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں. جب ماں باپ کے قدمیں آپ کے لیے حاضر ہیں ان کے قدموں کو پکڑ لیں, ان سے کہیں دعا کریں. لائیو کالر ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب آپ؟ جی میرا نام عالیہ ہے لاہور سے. میرا نام عالیہ, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. میں نے آپ کے نا اسی پروگرام میں بہت دفعہ یعنی مطلب بتائی ہے ایک بات کہ میرا میاں صاحب جو ہیں 9 سال سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. بے شک انہوں نے شادی بھی کی ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میرا نام نفقہ تو دیں, میرا خرچہ دیں. میری 2 بچیاں بھی آنے والی ہیں, کنواری ہیں. صحیح. تو بالکل کچھ نہیں. اور دوسرا جن لوگوں نے مجھے مطلب پیسے میرے لیے ہیں وہ بھی واپس نہیں کر رہے. چلے وہ دے دیں تو میں ان میں گزارا کر لوں, میں اس کا منہ بھی نہ. صحیح بات ہے, مجھے اس شخص سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے اس سوال کو دوبارہ سے سن رہا ہوں اور ان تمام لوگوں سے پہلے تو آپ کے خاوند سے گزارش کروں گا کہ جو ذمہ داریاں واجبات ہیں نان نفقہ یہ کیوں نہیں پورا کر رہے آپ. میں اظہار برہمی کر سکتا ہوں, اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے آپ کے پیسے لیے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خاتون پریشانی میں. اس کے علاوہ وظیفہ یا دعا کیا ہو سکتی یہ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المذل. المذل. میم ذال لام. المذل یعنی شکست دینے والا, پست کرنے والا. اللہ اکبر. اس نام کا وظیفہ کریں, یا مذلو یا مذلو یا مذل. کوئی تعداد خاص نہیں, گنے نہیں, اچھا کاؤنٹنگ نہیں کریں. واہ واہ. اور یہی ذہن میں رکھیں کہ بس جن لوگوں نے میرے پیسے کھائے ہیں وہ پیسے مجھے اللہ دلا. بھائی واہ بھائی واہ. سبحان تو وہ انشاءاللہ خود ہی گھر کے دروازے پر دستک دے کے بیل بجا کے پیسے دے. واہ, یہ ادا مجھے بڑی پیاری لگی. بعض اوقات حساب کرنے میں بھی آپ کا کمال ہوتا ہے. بعض اوقات جو بے حساب رزق دیتا ہے اس سے بے حساب مانگا جاتا ہے, بے حساب اس کا نام لیا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ایک اور ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز اویس. جی اچھا فرمائیے. جی میرے ہسبینڈ کا کاروبار نہیں چل رہا جب سے یہ پچھلا لاک ڈاؤن ہوا ہے نا 7 منتھ سے. اس دن کے بعد سے وہ جو بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں نا وہ اس میں برکت بھی نہیں ہے اور وہ چل بھی نہیں رہا. اور اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں جس سے اچھا کاروبار چل جائے. میری 3 بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سے ہی دے دے. ٹھیک ہے بہن, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, قاری صاحب کچھ بیان فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے کرونا آیا ہے نا مولویوں کا اپنا کاروبار ٹھپ ہے. اچھا مولویوں کا کیا کاروبار ہے؟ بہت سارے کاروبار ہوتے جیسے یعنی جیسے کہیں بھی گیدرنگ میں علماء کا کام ہوتا ہے, جلسے ہیں, کانفرنسیں ہیں, شادی بیاہ ہے, تقریب ہے, نکاح ہے, یہ ہے, خوشی غمی یعنی ایک ہوتے ہیں, وہ سب بند ہے.
شادی حال بھی بند ہے، ہر چیز بند ہے، سر سب ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، ہو چھپا کے رہی ہو ہے، رہی چھپا ہیں، کے ہو رہی ہے مولویوں کا کاروبار چل رہا ہے. سمجھا نا، لیکن وہ چھپا کے اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ظاہراً ہوتا ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقتی طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی سمجھنا چاہیے، صحیح. اور اس پر صبر بھی کرنا چاہیے. صحیح. اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر ثمرہ اور پھل بھی بہت اچھا دیتا ہے صحیح. انشاءاللہ. اور تھوڑا سا صبر کریں، دعاؤں سے کام لیں. اور ویسے حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ علی، یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جی یہ وظیفہ اگر کوئی شخص پڑھے تو پہاڑ برابر بھی اگر اس پر قرض ہو نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بھی اتار دے. اللہ اکبر، پہاڑ برابر. پہاڑ برابر بھی اگر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے سبب اس کو بھی اتار دے گا. تو لہٰذا اس کو اتارے. باقی جو غم پریشانیاں گھر میں آتی ہیں، دیکھیے قرآن مجید نے ایک واحد وظیفہ ہے جسے خود قرآن مجید نے بتایا اور خود قرآن نے اس کی تعریف کی. اچھا. اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے یونس علیہ السلام کو بھی اسی وظیفے سے غم سے نجات دی تھی، اور مومنین کو بھی ہم اسی وظیفے سے غم سے نجات. سبحان اللہ. یعنی اس کو پڑھا جانا چاہیے پھر. بالکل بالکل. تو یہ یعنی لوگ کہتے ہیں یہ جلالی وظیفہ ہے، یعنی جو چیز اللہ بتا رہا ہے، قرآن میں بتا رہا ہے، تو وہ جلالی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہماری بھلائی اور ہماری فلاح کے لیے. جلالی کوئی برا ورڈ بھی نہیں ہے، ذوالجلالی والے کرام تو وہ خود ہیں. جلالی اس معنوں میں لیتے ہیں کہ یہ ہمیں جلا دے گا. اچھا یہ گرم وظیفہ ہے. اچھا، بزم کر دے گا. ہاں، یہ گرم وظیفہ ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا چلیں، ہے. سردیوں میں گرم چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. کریں، پڑھیں، کسی بھی معنی سے پڑھیں، مگر اس وظیفے کو پڑھیں. لائیو کالر ساتھ میں ہے اور سننا چاہیں گے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جی، الف لام میم میں خوش آمدید. کون صاحب، کہاں سے؟ میں زین بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی برادر امن، کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سرکاری طور پہ ایک فنڈ کٹاتے ہیں جسے جی پی فنڈ کہتے ہیں، جی، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں اسلام کی کیا وہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. یہ جو فنڈ ہے حلال ہے یا جی حرام؟ جزاک اللہ. اصل میں اس فنڈ کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو وہ پیسہ لوٹائے جو اس نے ہر ماہ تنخواہ سے کٹوتی کی ہے. صحیح. وہ تو آپ کا اپنا سرمایہ ہے، وہ حلال ہے. اگر اس میں اضافی چیزیں نہ ہوں. جو اگر اس میں اضافی چیزیں نہ ہوں. جو اختلاف ہے وہ اس حصے پر ہے کہ جتنا آپ کی یعنی 60 سالہ اس میں یا 30-25 سالہ سروس میں جتنا کٹوتی ہوئی ہے، گورنمنٹ اس کو ڈبل کر کے دیتی ہے. تو جو اختلاف ہے وہ ڈبلنگ میں ہے. وہ تو پھر انٹرسٹ ہو گیا، سود ہو گیا. بس وہ اختلاف جو ہے وہ اسی حصے میں ہے. اچھا، اگر وہ کہے کہ تحفہ ہے ہماری طرف سے، ساتھ ہے، تعاون ہے، پھر دیکھیے لیبل بدلنے سے بوتل کے اندر جب تک نہ بدلا جائے، لیبل بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں زہر کے اوپر اگر روح افزا لکھ دوں تو زہر ہی رہے گا. صحیح. بلکہ یہ میرا اوپر لکھنا دھوکہ ہو جائے گا. دھوکہ ہو جائے گا. خوبصورت. ایک ہمارے پاس لائیو کالر اس وقت ہمارے منتظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خیر مقدم. آپ کا کون صاحب، کہاں سے؟ سر میں عمر زمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. برادر امن، کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ قاری صاحب تشریف فرمائیں. سر میری ایج 26 ایئرز ہے اور میں بیمار رہتا ہوں اکثر. مجھے تھائرائڈ کے مسائل ہیں. تو اور ویسے بھی میرے ساتھ کچھ معاملات بہتر نہیں جا رہے. جاب ہوئی، جاب کے انٹرویو ہوئے، کلیئر ہوئے، لیکن دوبارہ رک گیا مسئلہ، کام رک گیا، کوئی کام نہیں چل رہا ہے. وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے میں کچھ حاصل کر سکوں، میری طبیعت ٹھیک ہو سکے. وہ سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید باندھے رکھیے گا. مگر اس عمر میں خاص طور سے آپ کے لیے کیا حکمت کی بات ہو سکتی ہے؟ میں قاری صاحب سے پوچھوں گا یہ پریشانی کا. جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو یونس علیہ السلام والا وظیفہ میں نے بتایا، لا الہ الا انت سبحان. اللہ نے کہا کہ اگر مومن بھی اسے استعمال کریں گے نا تو میں ان کو غم سے نجات دوں گا. اور ان کو جو بھی غم لگا ہوا ہے، بیماری بھی ایک غم ہے، معیشت کا نہ تباہ ہونا یہ بھی ایک غم ہے، دکان کا نہ چلنا غم ہے، اولاد کا نافرمان ہونا غم ہے. یہ سارے غم ہیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں. تو اللہ نے اس کا ایک ہی وظیفہ بتایا. اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام نے کے بارے میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा। 5 फ़ायदे बताएं सिर्फ इस्तिग़फ़ार के कि अल्लाह तुम्हारे बागों में फल लाएगा, तुम्हारी औलाद बढ़ाएगा, तुम्हारा माल बढ़ाएगा और तुम्हें बेशुमार खुशियों से नवाजेगा, गमों से बचाएगा, बारिश बरसाएगा, यानी जहाँ भी ज़रूरत होगी रहमत की वो बरसाएगा। तो ये सारे फ़ायदे अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्तिग़फ़ार के बताए। बड़ी बात, बड़ी बात। हम वजीफ़े तो पूछते हैं, लेकिन ये भी तो करें ना कि अल्लाह को राज़ी जब तक हम नहीं करेंगे, तब चूंकि रोज़ी उसी ने देनी है, वाह वाह, हमारे हालात उसी ने बेहतर करने हैं। वाह, जब तक हमारी उससे यारी नहीं होगी वाह वाह वाह, तो वो हालात बेहतर कौन करेगा? क्या बात है, क्या बात है। किस्मत पे रोने से बेहतर है किस्मत बनाने वाले के सामने रोया जाए ताकि देखिए, मामला बने। हम 24 घंटे देखिए अगर रोज़ी तलाश करने में लगाते हैं ना, उसमें से आप रोज़ाना 24 घंटों में आधा घंटा सिर्फ रोज़ी देने वाले को तलाश करें, अल्लाह तो आपके 24 घंटे ऐसे हल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये कॉल और उसके बाद वफ़े पे जाएंगे, लौट कर आएंगे। आपने फरमाया कि दिन की रोशनी में जब उजाला हो तो रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में रिस्क बांटने वाले को तलाश करो, यानी उसका जिक्र करो, उसको याद करो। अलिफ लाम मीम में लौट कर आएगा, बड़े ख़ास सवालात अब तक आपके मुंतज़िर हैं। अलिफ लाम मीम में मुख्तसर सा वफ़ा और है, आपका इंतज़ार रहेगा। खुशामदीद। अलिफ लाम मीम में शरई फ़िक़ही मसाइल और उनके सवालात और उनके जवाबात का मामला चल रहा है। कारी साहब से सवालात कुछ व्हाट्सएप पे पूछे गए हैं, कुछ ऑनलाइन हमें मौसूल हुए हैं, मैं उनमें से कुछ पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि दाढ़ी को अजीब अंदाज से रंगना या फिर उसको छोटा कर लेना, कुछ उसके नाम हैं फ्रेंच और ये सब रखना कैसा है और फिर इनसे खेलना कैसा है? पहली बात तो यह है, रंगने से मुताल्लिक़ तो ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसकी सफ़ेदी को गय्यरू के अल्फाज हैं, इसकी सफ़ेदी को बदलो इल्ला सौदा, सिवाय काले के। अच्छा, यानी काला ना हो, सही, काले के अलावा आप कोई भी कलर इसे कर सकते हैं, सही, चाहे मेहंदी का हो या जैसे आजकल ट्यूब के कलर आते हैं जो जल्दी से कलर दे देते हैं, ठीक। बस काले से बचते हुए आपने उसे रंगना। असल में यहूद जो है वो दाढ़ी को रंगते नहीं थे। अच्छा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की मुखालफत बहुत पसंद थी। अच्छा, यानी उनकी मुआफ़क़त बिल्कुल पसंद नहीं थी सही, और मुखालफत पसंद थी। हम तो दोस्ती कर रहे हैं यहूदियों के साथ, बस ये अमारात तो ने कबूल कर लिया है, इस पर भी कोई आपका बयान, कोई इजहार? जी, इसीलिए तो उस दोस्ती के नतीजे में हम मार खा ही रहे हैं। सब कुछ हमारा तबाह है, मुल्क तबाह है, इक़्तिसादियात तबाह हैं, हर एतबार से ये यहूदियों से दोस्ती और यहूदियों की हाँ में हाँ मिलाने का नतीजा है। सही फरमाया। कुरान मजीद में सूरह मुम्तहिना में अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, बेशक, कि ऐ ईमान वालो तुम मेरे और अपने दुश्मनों को अपना कभी दोस्त नहीं समझना। सही। अच्छा, यहूदियों में मोमिनीन हो सकते हैं, ईमान वाले? मूसा अलैहिस्सलाम जब थे जी, तो जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया उस वक्त, अच्छा, और उन पर उतारी गई तौरात पर यकीन किया, तो वो उस वक्त मोमिन था। सही, लेकिन रसूल अकरम के आने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वही मोमिन है जो रसूल अकरम पर ईमान लाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। एक और सवाल हम तक पहुंचा है कि बीवी अगर ये कहे कि मैंने हक़ महर माफ़ कर दिया और एक ज़माने बाद नाराज़गी के ऊपर कहे कि मैंने माफ़ नहीं किया था, मुझे चाहिए, तो क्या उस वक्त देना पड़ेगा? जी, देना पड़ेगा, देना पड़ जाएगा, देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। देख लीजिए, अव्वल तो ये जो माफ़ी है ना, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महर जो है उस आबरू का एवज़ है जो मर्द औरत से लेता है। अच्छा, अब जब आपने उसको एवज़ करार दिया है फिर तो देना तो माफ़ी की तो कोई सूरत ही नहीं है। सही, सही, ठीक हो गया। आखिरी सवाल एक हम तक ऑनलाइन ज़रिए से पहुंचा है और वो ये सवाल बड़ा ख़ास है। पूछने वाले ने ये भी पूछा है कि कुछ कपड़े, कुछ रंग ऐसे हैं जिसको मना फरमाया गया है, उलमा कराम बताते हैं काला ज़्यादा ना पहना जाए, उसकी कुछ गलत इम्पैक्ट होते हैं, तो क्या ऐसा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक कलर से मना किया है मर्दों को। अच्छा,
عورتوں کو کسی کلر سے منع نہیں کیا، صحیح. مردوں کو ایک کلر سے منع کیا ہے، اور وہ ہے زرد رنگ کا، کچھ پیلا اچھا. اور کچھ لال، یہ مکس کر کے جو جیسے ہندو جوگی یا سادھو پہنتے ہیں. اچھا، وہ منع کیا ہے. وہ زرد رنگ یعنی دکھنے میں جو یا زردہ جو بنتا میں ہے، سمجھ رہا ہوں کچھ اورنج ٹائپ کی صورتحال بن رہی ہے. کچھ ایسا جیسے یہ الف لام میم میں جو کلر نہیں، یہ ہے، تو لال لال ہے بالکل. کچھ چلے یہ اس کا انتخاب ہم خود سے کر لیتے ہیں. قاری صاحب نے الف لام میم کے نئے رنگ پہ انگلی اٹھا دی ہے. نہ کنٹینیو رکھیں. یہ کپڑے میں مذاقن کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ کپڑا تو ماشاءاللہ طاہر ندیم صاحب نے بھی کچھ ایسا پہنا ہوا ہے، انہی کی طرف آتے ہیں. مہرون کی طرف، یہ بہت اچھا لگا. تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ آپ نے بنوایا تھا مہرون کلر کا، ماشاءاللہ. اور صحابہ کہتے ہیں جتنا خوبصورت آپ اس جبے میں لگتے تھے نا، اللہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے. سبحان اللہ جی. اسی خوبصورتی پہ ہم واری واری ہم قربان. اور میں طاہر ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت سا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. بہت زیادہ شکر گزار ہوں قاری خلیل الرحمان کا، آپ کا. اسی پہ پروگرام کا ختم ہوگا. بہت پیاری سی آواز طاہر ندیم قادری. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال